والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا بہت احسان ہے. اللہ کا بہت احسان ہے. اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ شعبان کے آخری تک ہمیں پہنچایا. جب رجب شروع ہوا تھا تب میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنی رمضان. الحمدللہ رجب اللہ نے عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ گزار دی. شعبان تقریباً اختتام پر آ گیا. 2-4 دن رہ گئے. اللہ پاک عافیت کے ساتھ اس کو بھی پورا کرا دیا. اور رمضان میں ہم سب کو صحت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس میں داخل فرما دیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطبہ دیا اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک زبردست مہینہ آنے والا ہے. وہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. وہ مہینہ اللہ اکبر کبیرہ ایسا عظیم مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہوگی. اور یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اس رمضان میں کیا ہوتا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. آپ کو روزے رکھنے پڑتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. یہ کوئی آپ پہ ظلم نہیں ہو رہا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے اصل میں چونکہ اللہ انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے نا کہ اللہ میرے کو بھوکا رکھے ہی کیا مجھے. تو ہمارا بھائی تمہیں ہم بھوکا نہیں رکھ رہے, تم سے پہلے والوں کو بھی بھوکا رکھا ہے. اب یہاں پہ پنکھا چل رہا ہے, پنکھا بند ہوا تو پریشانی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ والا پنکھا ہی بند گیا پھر سب کچھ سکون آ جائے گا. بھیا لائٹ چلی گئی. لیکن اگر مسجد میں پنکھا چل رہا ہو اور کوئی ایک پنکھا بند ہو جائے, دیکھو پھر چلانا شروع ہو جائے گا, بھائی پنکھا چلا گیا پنکھا چلا گیا پنکھا چلا گیا. لیکن اگر سارا پورا مسجد ہی خالی ہو جائے, بالکل ہی لائٹ ہی چل جائے, پھر کوئی کچھ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے کیا کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس سے پہلے والوں نے بھی ایسا کیا ہے. یہ تو مانو کہ نہیں ہو.
شاید اس سے پہلے میں نے کہیں کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا انسان کو ہر طریقے سے آزماتے. ایک جگہ میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. پھر ساتھ میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. ہم نے پہلے والوں کو بھی چیک کیا تھا کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. تو اس میں یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب آپ کو بھی چیک کیا جائے گا. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا معاملہ عجیب و غریب ہے. مال دے کے بھی آزماتے ہیں مال دے کے بھی آزماتے ہیں. یہاں پہ فرمایا کہ آپ کی جانی عبادت بھی چاہیے اور مالی عبادت بھی چاہیے, دونوں چاہیے. مال دینا پھر بہت آسان ہوتا ہے. کوئی ٹی ٹی لے کے آ جائے نا, یار یہ لو موبائل یار 50,000 روپئے پیسے بھی لے رہے یار, جان 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 چھوڑ دو, ہاں ایسے ہی. لیکن اللہ کا نظم بڑا عجیب و غریب ہے, اور یہ نظم آپ کو حج میں زیادہ نظر آتا ہے کہ آدمی مال بھی لگا کے جا رہا ہے اور پھر مشقت بھی اٹھا رہا ہے. اور وہ رش اللہ اکبر کبیرہ, اوہو, جو لوگ حج کر کے آ گئے ہیں ان کو اندازہ ہے. اور یہ فریضہ اللہ بتاتا ہے کہ تمہاری جان بھی لگے گی, مال بھی لگے گا, وقت بھی لگے گا, صلاحیتیں بھی لگیں گی. اصل میں اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے, چیک کرنا چاہ رہا ہے. رمضان المبارک ہمارے لیے اس لیے آیا ہے کہ لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ. اور اس کے لیے طریقہ کار اللہ نے طے کیا خود سے کہ بھئی کھانا بند, پانی بند, جی بیوی کے پاس جانا بند. ساری چیزیں جو حلال تھیں, ساری چیزیں جو حلال تھیں, اللہ نے کہا رک جاؤ رک جاؤ. اصل میں اس بندے کو اللہ اپنے سے قریب کرنا چاہتے, بس اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, میں رجب سے شعبان سے مستقل 4 باتوں کے لیے آپ لوگوں کے پیچھے پڑا ہوں, اور الحمدللہ بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں. آج وہ 4 باتیں دہرا دیتا ہوں, اس کے بعد رمضان میں کیا کرنا ہے 4 باتیں وہ بتا دیتا ہوں. نمبر 1, گناہ چھوڑ دیں. رمضان سے پہلے ایک ایک گناہ بیٹھ کے لکھیں, 1 2 3 4 5 6 8 10, ایک ایک کر کے چھوڑ دیں. اور اگر پکے ہو گئے چھوڑ نہیں سکتے تو کم از کم یہ تو کہہ دیں اللہ میاں میں معافی مانگ رہا ہوں, کوشش کروں گا چھوڑنے کی, اتنا تو کہہ دیں. اور جو 20 میں سے 2 سب سے آسان ہے وہ چھوڑ دیں. 18 پہ کوشش کرتے ہیں, کہیں اللہ میاں اے اللہ میں نے 2 چھوڑ دیے ہیں, 18 باقی ہیں, وہ آپ چھوڑوا دیجیے. ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے فرمایا کرتے تھے کچھ کرو, کچھ کر کے کہہ دو اللہ میں نے یہ کر لیا, یہ باقی ہے. لیکن اب کچھ کرو گے نہیں تو بات نہیں بنتی ہے نا یار, یہ تو بات بالکل ہی غلط ہے نا. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. گناہ چھوڑ, مطلب مثال کے طور پہ سب سے آسان بات ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اور یہ بنیادی مسئلہ ہے. آپ گئے کہیں اور ہیں, بیوی نے فون کر دیا نا میں تو راستے میں آ رہا ہوں, حالانکہ وہاں بیٹھے گپے مار رہا ہے. جی مطلب یہ روٹین بات ہے. کسی کا فون آیا بھائی میں آپ سے ملنا ہے, یار میں گھر پہ نہیں ہوں, حالانکہ ہے گھر میں ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے, فرمایا کہ اللہ کے رسول کوئی دین کے کوئی ایک اہم بات بتا دے, بس ایک بات بتائیے گا, زیادہ بات بند کیجیے گا, جس سے میری زندگی سنور جائے, دین سنور جائے. اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولنا, بس خلاص جاؤ, سارا دین یہی ہے. آپ عمل کر کے دیکھ لو, آپ عمل کر کے دیکھ لو. الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی جو ہے نا وہ آپ کو راہ سے نکال دیتی, اور جھوٹ آپ کو برباد کر دے. ٹھیک ہے, تو گناہ بہت سارے ہوں گے. آنکھ کا گناہ ہوگا, کان کا گناہ ہوگا, زبان کا, جو آسان ترین گناہ ہے نا وہ چھوڑ. اپنے آپ کو فن خانی میں ہر وقت رہتا ہے آدمی, متکبر بنا رہتا ہے, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا.
میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں ہاں یہ تو میرے لیے آسان ہے، یوں کر دوں گا. او بھائی لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں؟ وہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں جو کہے کچھ کرے کچھ. جس کو کہتے ہیں نا عہد کو، وعدے کو وفا کرنا. تو گناہ چھوڑ دیں، نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ نیکیوں میں اضافہ کرنا شروع کریں. رجب سے بہت سارے لوگوں نے بتایا تھا، میں نے ان کو کہ رجب کا قرآن مجید علیہ سے شروع کر دیں. جو پہلے سے آپ پڑھ لیں اس کو بھی 2 رکوع آگے چلائیں، لیکن رجب کا قرآن مجید ابھی شروع کریں اور رجب سے پہلے پہلے ختم کر دیجیے گا. پھر جب شعبان آیا تو شعبان میں یہ بات عرض کی تھی کہ شعبان کا لیلۃ القدر شروع کریں اور رمضان سے پہلے پہلے ختم کر دیجیے گا. اور بہت سارے احباب نے کیا بھی ہے، اور بہت سارے احباب نے کر لیا لیکن بتاتے نہیں ہیں، شرم آتی ہے ان کو. وہ اس میں شرمانے کی بات ہے، تو خوشی کی بات ہے. اس میں شرمانے کی بات ہے بھائی، اللہ کے ولی، تو خوشی کی بات ہے. لیکن نہ یہ شرمانے کی بات ہے نہ خوشی کی بات ہے. اصل میں اس کے اندر تکبر موجود ہے. میں کسی کو کیوں بتاؤں؟ ہاں یہ شیطان جو نا یہ بات ہے، بھائی میں کیوں بتاؤں اس کو؟ یار بیعت کی تھی، اس کا مطلب وہ میرے باپ تھوڑی ہے میں ان کو بتاؤں گا. ہاں یہ والی بات، یہ والی بات. یہ جو نہ بتانا نا وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے. اگر آپ بتا دو گے تو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو کہ بھائی یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے معمول تھا کہ باقاعدہ خط لکھ کر بھیجو تم نے کیا 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 نہیں کیا. میں ابھی پشاور کے سفر پہ تھا، وہاں سے مفتی صاحب کے پاس گیا کربوگا میں. میرا تقریباً کوئی 20 سال بڑا تعلق ہے مفتی مختار الدین شاہ صاحب سے. 20 سال پہلے میں حضرت عبدالعزیز مکی صاحب کے ساتھ ان کو ملا تھا. جب سے مجھے جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ عبدالعزیز مکی صاحب کے محبوب خلفاء میں سے حافظ صاحب. پھر ہزاروی صاحب سے تعلق تھا، وہاں پہ بھی مجھے ملتے رہے. میں جب گیا تو حضرت نے جب ملاقات سے پہلے کہلوائے حافظ صاحب سے کہ معمولات لکھ کر دی کیا کرتے ہیں؟ اب بتائیے آپ. یار آپ لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کی کھچائی کرتے ہیں. بھائی کھچائی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے ولی یہ آپ کی اصلاح کے لیے بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں میں نہیں مانتا. 1 یا 2 ایسے لوگ ہیں میرے پاس، اللہ ان کو سلامت ہے، کہ وہ ہر روز ہفتے کے دن کہ یہ میں نے معمولات کیے، اتوار کے دن میں نے یہ معمولات کیے، پیر کو یہ، ایک ہر روز وہ مجھے وائس میسیج کرتے ہیں اور میں ہر روز اس کا نام لے کے دعا کرتا ہوں اور اس کو جواب میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی اللہ تمہیں استقامت نصیب فرما دیا. اس کو بھی دعائیں دیتا ہوں. اور اپنی انفرادی دعاؤں میں جب میں ذکر کر کے بیٹھتا ہوں یا اور بھی، یہ اصل میں فائدہ یہ جو آپ سمجھتے نہیں ہیں. اور سمجھنے کیا وہ شیطان کرواتا نہیں یار کیا ضرورت ہے بتانے، کر تو رہے ہم. حافظ صاحب کو بتانے کیا ضرورت ہے؟ بتانے کا مطلب یہ کہ اندر شیطان کہہ رہا ہے کہ تم چھوٹے نہیں ہو، تم بڑے آدمی ہو. ہاں یہ بیعت ہونے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا تسلیم کر لو، اور ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی چھوٹا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. میں حضرت کے پاس گیا تو پرچہ لکھ کے دے دو بھائی. میں لکھ کے دیا فجر کے بعد میری یہ معمولات ہیں، یہ کرتا ہوں، ظہر کے بعد یہ کرتا ہوں، عصر کے بعد یہ کرتا ہوں، مغرب کے بعد یہ کرتا ہوں، عشاء کے بعد یہ کرتا ہوں. ساری چیزیں جو ہے نا، ساری چیزیں. اس میں نے یہ لکھنا بھول گیا میں کہ ہماری 15-20 مجالس بھی ہوتی ہیں. تو جب وہ پرچہ نے دیکھ لیا تو چلتے چلتے میں نے کہا کہ وہ الحمدللہ 15-20 مجالس بھی ہوتی ہیں ہر روز. اللہ اتنا خوش ہوئے کہ یہ کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ میں نے کہا غلطی ہو گئی. اب دیکھیں آپ نا کسی سے کہے نا یہ کیوں نہیں لکھا اور آپ یہ کہ غلطی ہو گئی، یہ آپ کے منہ سے لفظ نکلنا، یہ اندر شیطان کہہ رہا ہے مجھ سے تو غلطی ہوتی نہیں، میں تو پہنچا ہوا ہوں. یار کوئی کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی؟ ایمانداری سے بتائیں، کوئی کہتا ہے؟ خدا کی قسم اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کہہ دو مجھ سے غلطی ہو گئی، بس اللہ چاہتا ہے یہی ہے. اور یہ ہم عملاً گھر میں نہیں کرتے تو اللہ کے بعد کیا کریں گے؟ کبھی بیوی سے معافی مانگی ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا بیوی سے کیسے معافی مانگی؟ بیوی تو ہماری غلام ہے. کبھی بچے سے معافی مانگی ہے؟
سوال یہ بات نہیں کہ بچے سے معافی کیسے مانگیں گے یار، ہماری تو شان میں کمی آ جائے گی۔ اصل میں ہمیں گرنا نہیں آتا، میرا مطلب کہنا کہ یہ اندر تکبر ہے، تکبر ہے، تکبر ہے۔ شیخ کو نہیں بتا دیں، اچھا وہ سب کچھ میں نے ان کو بتا دیا کہ حضرت یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو یہ میں نے ان کو بتایا کہ یہ اتنی ساری الحمدللہ مجالس میں بہت حضرت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ پھر فرمایا کہ بھائی ہر روز جو ہے نا مجھے اپنے معمولات بتا دیا کریں آپ، اب بتائیے آپ۔ اب میں روز آنا ان کو صبح میں وائس میسیج کر دوں، حضرت میں نے یہ کیا رات کو، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کیا ہوگا؟ آپ لوگوں سے میں کہہ کے تھک گیا ہوں، کوئی ایک آدمی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو شیخ مانتے ہیں، لیکن اندر بڑائی اتنی گھسی ہوئی ہے، نہ آپ کہتے رہے موت تک انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کو بڑا تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تکبر ہے، تکبر ہے، تکبر ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ لیکن چونکہ اتنا عام ہو چکا ہے نا تو اب اس کو ہم کو سمجھنا چھوڑے یار، ہم تو عبدالحفیظ مکی صاحب کی بات کو نہیں مانتے تو حافظ صاحب کی بات کو کیا خاک مانیں، کسی کی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، نیکیوں میں اضافہ کریں، قرآن مجید کا روزانہ اہتمام کریں، ذکر اذکار کا روزانہ اہتمام کریں، اور ایک نیکی یہ ہے کرنے کے بعد اپنے شیخ کو بتا دیں تاکہ اس کی دعا میں آپ کا حصہ ہو جائے۔ یہاں ہمارے بھائی مظہر صاحب ہیں ڈیفنس میں حضرت کے خلفاؤں میں سے، وہ سالوں ہر جمعرات کو حضرت کو فون کرتے تھے السلام علیکم، چاہے وہ انگلینڈ میں ہوں، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوں، چاہے وہ سعودی عرب میں ہوں، یا کہیں ہوں، وہ جمعرات کو السلام علیکم حضرت آپ خیریت سے، تبھی ٹھیک ہے آج ہمارے یہاں مسجد سے دعا کی درخواست، خلاص اس آواز نہیں۔ آپ یقین کریں کتنی دفعہ میں نے دیکھا حضرت کو، جب بھی حضرت کراچی آمد ہوئی اور جمعرات ہوئی تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ حضرت مظہر بھائی کے پاس گئے۔ یہ اصل میں اس فون کا کمال ہے، وہ بتانا ہے اور ہم بتانے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، تو نیکیوں میں اضافہ کریں، کرنے کے بعد اپنے شیخ کو بتا دیں تاکہ اس سے آپ کو دعائیں ملیں۔ نمبر 3، دعا مانگنے کا اہتمام کریں، دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ ہم لوگ دعا نہیں مانگتے، نماز پڑھتے ہیں دعا نہیں مانگتے۔ ابھی دیکھو عشاء کی نماز، مغرب کی نماز ابھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، 3 فرض 2 سنت تو لازمی پڑھی ہوں گی، اور اگر کسی نے اوابین پڑھی ہے تو 6 رکعتیں وہ بھی پڑھی ہوں گی، اور اگر 6 نہیں پڑھی تو 4 سے بھی کام چل جاتا ہے، 2 سنت جو ہے وہ اوابین میں شامل رہتے ہیں، مسئلے کے اعتبار سے چلے گا۔ تو اس کا مطلب 3 فرض 2 سنت 4 اوابین، تو 6 اور 3 9 رکعتیں تو ہو گئے نا بھائی۔ اچھا 9 رکعتوں میں 9 منٹ تو لگے ہوں گے، اب بتاؤ 9 منٹ کس نے دعا مانگی؟ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا میں 9 منٹ دعا۔ یہ میں کہہ کے تھک گیا، پورے رجب میں کہتا رہا، شعبان میں اب تک کہہ رہا ہوں، اور رمضان کے لیے تو خاص تحفہ ہے یہ۔ رمضان اصل میں آیا صرف دعا کے لیے، دعا مانگنے کے لیے آیا، صرف رمضان آیا ہی دعا مانگنے کے لیے، اور کوئی کام ہی نہیں ہونا چاہیے رمضان میں، اور کام ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی بھی، بس دعا مانگے، کم از کم 8 گھنٹے دعا مانگے، رات کو سوتے دعا مانگے۔ آپ کو چھوٹا سا ایک میں نے عافیت والا مسئلہ بتایا تھا کہ جب رات کو سونے لگیں تو وضو کر کے سو جائیں، پوری رات ایک فرشتہ نا آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو اس کی مغفرت، آپ نے ایک کروٹ لی اور پھر اے اللہ تو اس کی مغفرت، حتیٰ مطلع الفجر، جب تک آپ سوتے رہو۔ آسان ہے مشکل ہے؟ ابے بھائی خود بھی دعا مانگو، لوگوں کو بھی، فرشتوں کو بھی لگا دو، بھائی تو میرے لیے دعا مانگ، آج سے شروع کر دو۔ کیا معلوم کل صبح زندہ رہیں گے مر جائیں گے، کیا معلوم بھائی، کسی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس ٹیلی فون کی گارنٹی کہ اگر یہاں پڑا رہے تو یہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن آپ کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میں بیٹھا ہوں بیٹھے چھٹی، پتہ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اچھا خاصا بات کرتی ہے، مطلب یہ واحد انسان کی زندگی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔
لیکن اس کے لیے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. میں تو آغا خان چلے آؤں گا, میں تو انگلینڈ چلے آؤں گا. ابے بھائی تیری موت اگر لکھ دی نا اللہ نے, اذا جاء اجلہم لا یستأخرون الساعة, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار. تیسرا کام میں نے یہ بتایا تھا کہ دعا مانگنا شروع کریں. ٹھیک ہے, آپ سب سے درخواست ابھی سے شروع کر دیں تاکہ رمضان میں کرنا آسان. نمبر 4, یہ چوتھا کام جو ہے وہ تینوں کاموں سے زیادہ قیمتی ہے. گناہ چھوڑنا, نیکی کرنا, اور نیکی میں بھی بالخصوص دعا کا مانگنا, یہ تینوں کام بہت اہم ہیں, تینوں کام. لیکن چوتھا کام ان سارے کاموں کی ماں ہے, سارے کاموں کا بڑا ہے, وہ ہے دعا کا لینا. یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, دعا لینے کا مہینہ آ رہا ہے. میں آج عصر میں نہیں ظہر میں وضو کر کے اترا مسجد جانے کے لیے, ایک موٹر سائیکل آ گیا. میں آپ کو چھوڑ دوں, اللہ کو جائے خیر کرو. آپ ہو گئے دعا, حضرت میری دعا فرمائے. دعا کروائی نہیں جاتی, یہ سب ڈرامے بازی ہے. دعا لی جاتی ہے, دعا کروائی نہیں جاتی. میں عصر کی نماز پڑھنے گیا اور عصر کی نماز پڑھ کے میں آ رہا تھا, نہیں عصر کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا, تو ایک بچہ میرے پاس ایک گزرا ایسے, میں سامنے سے جایا تو وہ ایسے ہی گزرا. وہ آگے جا کے بجنے کو کیا کھایا, گاڑی روک دی اس نے, واپس آئے. میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ اور میں نے کہا نہیں بھائی میں چلا ہوں. ہاں نہیں اجے آپ کی مہربانی. یہ اصل میں دعا لینے کا کام. اور ہمارا نظم بڑا عجیب و غریب, آپ یقین کریں بڑا عجیب و غریب نظم. رمضان میں کسی کو زکوٰۃ کے پیسے بھی دیتے ہیں نا, یا ویسے ہی کچھ پیسے کی جائے تو اپنا احسان جتاتے ہیں. وہ آیا تھا میں نے اس کو یہ کر دیا, وہ آیا تھا میں نے یہ کر دیا. ابے بھائی تو نے کیا تو کون سا بڑا احسان کیا, اگر تو نہیں کرتا تو اللہ تجھے جوتے لگاتا. زکوٰۃ تو دے رہا ہے تو اللہ پہ احسان کر رہا ہے, اس آدمی پہ احسان کر رہا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے یا ہدیۃً 10,000 روپے 20,000 روپے 50,000 روپے دے رہا ہے تو وہ احسان نہیں کر رہا. دعا لینے والے کام کرو, خاموش ایسے کرو, قومی ایسے کرو, کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اس جس کو تم پیسے دے رہے نا اس کا بھی اکرام کرو. تمہارا معاملہ یہ کہ تم اس کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہو, اپنے سے کمزور سمجھتے ہو. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کی, سمجھ میں آ رہی کسی کی؟ سوال ہے. دعا لینا ان تینوں کاموں سے زیادہ بڑا کام ہے. آپ یقین کرو کسی کی دعا لگ گئی نا تو آپ کی نسلیں خدا کی قسم سیدھی جائیں گی. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ جی جتنے لوگ ملتے تھے نا وہ کہتے تھے حضرت یار اتنے تحمل سے رہتے ہیں, اتنے خوش مزاج ہیں, کبھی کسی کو ڈانٹا ہی نہیں. ایک حافظ صاحب وہاں پہ آپ ہر وقت ڈانٹتے رہتے, ہر وقت ڈانٹتے تو کوئی کام ہی نہیں آپ کا. تو میں نے کہا بھائی اللہ کے پاس جلال بھی اور جمال بھی ہے, صرف جمال سے کام نہیں کرتے, سب کو شوگر ہو جائے گی. جتنے بیٹھے نا سب کو شوگر ہو جائے گی. تو شوگر سے بچانے کے لیے اللہ نے عمر پیدا کیا تھا. ہاں شوگر سے بچانے کے لیے اللہ نے عمر پیدا کیا تھا. جب بھی تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے نا, کڑوی گولی جب تک نہیں کھاتے طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. طبیعت ٹھیک ہوتی ہے, کسی کو بخار ہو جائے کون سی گولی کھاتے ہیں بتاؤ بھائی, کون سی گولی کھاتے ہو؟ پیراسیٹامول, پیناڈول, وہ چینی والی گولی ہوتی ہے کیا بھائی؟ ہاں اپنی اصلاح کے لیے لازم ہے کڑوی گولی کھانا, لازم ہے, ورنہ اصلاح نہیں ہوگی. آپ یاد رکھو یہ جتنے بھی مولوی میٹھی باتیں کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ دین میٹھا ہے, علماء کو میٹھا ہونا چاہیے. لیکن آپ قرآن مجید یار آپ دیکھو, اللہ 2 آیتیں جنت کی اتارتے ہیں, پھر انہوں نے 1 آیت جہنم کی اتارتے ہیں.
تو پھر اللہ میاں کو میٹھا میٹھا ہونا چاہیے تھا نا بھائی، کیا یہ کیا مذاق ہے. میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ مولوی کی بات کرو، لوگ نبیوں سے راضی نہیں ہوئے. کوئی ایک نبی ایسا بتاؤ، کوئی ایک نبی جس پہ امت متفق ہو گئی ہو. یہاں 20 آدمی بیٹھے ہیں، ضرور 2-4 آدمی ایسے ہوں گے یار حافظ صاحب بات بہت کرتے ہیں یار، بہت کڑوے آدمی. وہی تو انبیاء کے ساتھ چلتا چلا رہا ہے، علماء کو کیسے چھوڑو گے آپ یار؟ اللہ کے بندے آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجمع میں 2-4 لوگ ایسے ضرور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ حافظ صاحب نے آج جو ہے نا مجھے ڈانٹا ہے. او بھائی تجھے ڈانٹا نہیں ہے، اگر تجھے ڈانٹا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کہ حافظ صاحب کی نظر میں تو ہے، جبھی تجھے کہہ رہے ہیں. اب آپ یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، دل سے بتاتا ہوں کہ جب سے بجن کا انتقال ہوا نا اور شیخ کا انتقال ہوا نا، میں سمجھتا ہوں میرے سر پہ سے نا ایک سایہ ہوتا ہے نا وہ ہٹ گیا. ابھی اتنا لمبا میں نے سفر کیا حضرت کے پاس جانے کے لیے، آپ یقین کریں صرف اس لیے کہ میں کسی سے بیعت ہو جاؤں اور میرے سر پہ ایک شیلٹر آ جائے، اس کی دعا میں اللہ میرے حصہ ڈالتا. جاؤ نا، جا کے دیکھو، یہاں سے جاؤ پشاور سے جاؤ پھر دوبارہ واپس کوہاٹ آؤ، کوہاٹ سے بھی 2 گھنٹے کا راستے اندر کربوگا، ایسے پہاڑ کے وہاں سارا نہ جنگل، بالکل جنگل ہی جنگل، کچھ ہے نہیں. جا کے دیکھو پتہ چلے گا، مشقت اٹھاؤ پتہ چلے گا. نہیں حضرت ہمارے بس کی بات نہیں. اچھا میں کہوں بھائی وہاں پہ آپ کو جاب مل رہی 2 لاکھ روپے ملے گی، ہاں میں کل صبح جا رہا ہوں. دیکھو ایک دم معاملہ الٹا، ایک دم معاملہ. کتنے لوگ صحرا میں، لیبیا میں اور سعودی عرب میں، ابھی کل پرسوں میرے پاس میرے ایک مرید کا فون آیا، وہ دمام میں تھا، دمام سے آج کل جدہ آ گیا. جب وہ دمام گیا تھا 8-10 سال پہلے، اس نے مجھے کہا حضرت بالکل دور دور تک آبادی نہیں ہے، وہاں رہائش وہاں دی ہے، جہاں مال آ رہا ہے وہاں چلے گا. ہاں، اور جہاں اسلامیہ مولوی صاحب بہت دور رہتے ہیں. میں ٹھیک ہے، تو 4 کام میں نے آپ کو بتا دیے، اور 4 کام میں سے ایک کام ان تینوں کاموں سے زیادہ قیمتی ہے، وہ ہے دعا کا لینا. خدا کے لیے رمضان میں ایسا کام کرو. اگر تم کسی کو مال نہیں دے سکتے نا، ضروری نہیں کہ مال دینے سے محبت آتی، نہ ایسا نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی میں ظہر کے وقت گیا تو وہ مجھے موٹر سائیکل بٹھا کے لے گیا. میں مغرب میں چلا گیا عصر کے وقت، تو واپس بیچارہ وہ پلٹ کے آیا اور مجھے میرے گھر چھوڑ کے گیا. یہ دعا لینے والی بات نہیں. نہ اس نے ایک آنا مجھے دیا، نہ میں نے اس کو، لیکن میرے دل سے ابھی تک دعا نہیں کر رہی. میرا بچانے کا مطلب کیا؟ یہی مطلب تو ہے، دعا کا لینا اصل ہے. دعا کروایا مت کرو، حضرت میرے لیے دعا فرما دیں. بھائی تم نے ایسا کون سا کام کیا جو حضرت آپ کے لیے دعا کریں؟ کون سا کام کیا آپ؟ اب میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں موجود تھا، تو ہمارے حضرت مولانا برادق صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا کی میں نے، طبیعت پوچھی تو اس نے فرمایا کہ وہ میری دوا جو ہے وہ مکہ رہ گئی ہے اور پیٹ میں بہت زیادہ گڑبڑ ہے، پریشانی ہے. بات ختم ہو گئی. میرے پاس وہ دوا رکھی ہوئی تھی ہوٹل میں، وہ میں نے وہاں سے اٹھا کے جیب میں ڈال لی. اب حضرت جب بھی ملاقات ہوگی تو میں دے دوں. دوسرے دن غالباً، تیسرے دن سے یاد نہیں، پھر ملاقات ہوئی، السلام علیکم وعلیکم السلام، حضرت خیریت سے ہم ٹھیک. وہ ابھی تک مکہ سے دوا نہیں آئی ہے، اس کے بعد اس کے لیے دعا. میں نے جلدی سے وہ نکالا اور وہ ان کو ہدیہ پیش کر دیا. تو حضرت چونکہ وہ دوا کھاتے تھے، مجھے معلوم تھا، انہوں نے جلدی سے نکالا اور کھا لیا. ہومیوپیتھی کی دوا کھا لی، واپس کر دی. میں نے کہا نہیں حضرت یہ آپ لے لیں. کہا نہیں آپ کو تکلیف ہو جائے گی. میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں حضرت میرے پاس ہے، تھی نہیں. ہاں والا میری منشا تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. او لے لی. اور لینے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، 2 منٹ 4 منٹ کے بعد جب اٹھ کر جانے لگے نا، تو کہنے لگے کہ حافظ صاحب، میں نے ان سے کہا دعا کی درخواست. کہا حافظ صاحب ابھی میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ افطار میں، اب آپ کا نام لے کے دعا کروں گا. یہ دوا جو آپ نے کھلا دی ہے نا، یہ ایسا آپ، ہاں دعا لینے والے کام کرو، دعا لینے والے کام کرو. ہم تو کہتے، ایک آدمی آیا ایک اللہ والے کے بعد، وہ کہنے لگا کہ میں اپنے ابا کا بہت خیال رکھتا ہوں. بوڑھے ہو گئے ابا کہتے ہیں مجھے کنو کھانا ہے. میں بڑے والے کنو جو ہے نا
50 ہو گئی کہ وہ حضرت یہ مجھے یہ نہیں کھانا ہے، سیب کھانا ہے، میں اعلیٰ قسم کے 2 سیب ان کو لے دوں. مجھے یہ نہیں کھانا ہے، مجھے یہ کھانا ہے، وہ میری تو حضرت سمجھ میں نہیں آتا کہ ابا جان مجھ سے کیسے خوش ہوں گے. جو وہ کہتے ہیں وہ میں کر دیتا ہوں. جو میں کہتا وہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں. کپڑے ایک سے ایک اچھے بنا کے دیتا ہوں، کمرے میں ایک کنڈیشن لگایا ہوا ہے، گدا اچھا لگا ہوا ہے، پھل موجود ہیں، کھانا ابا راضی نہیں ہو رہے. ابا کل میں سمجھ گیا ابا کیوں راضی نہیں ہو رہے. وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا ابا کیوں راضی نہیں ہو رہے. کیوں راضی نہیں ہو رہے؟ کہا جب وہ کہتے ہیں سیب لے کے آؤ تو تم اعلیٰ قسم کے سیب لے کے آتے ہو، وہ اسی وجہ سے ناراض ہیں. حضرت انہوں نے خود ہی کہا ہے، کہا وہ اسی وجہ سے ناراض ہیں. جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے ابا نے کپڑے لا کے رکھے تھے. نہیں سمجھا رہی بات آپ کو؟ اللہ مجھے سمجھا دے، سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ آنے سے پہلے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے وہ تمہارے لیے کپڑے لا کے رکھے. تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے انہوں نے تمہارے لیے گرم کپڑے لا کے رکھے تھے، گدا لا کے رکھا تھا. اصل میں جو تم جب وہ کہتے ہیں اور تم کرتے ہو اس بات سے وہ ناراض ہے. تم کہے بغیر کیوں نہیں کرتے؟ ہاں اصل معاملہ یہ کہ تم کہے بغیر کیوں نہیں کرتے. اب آپ دیکھو، اب جتنے بیٹھے نا یہاں پہ سب دیکھیں، یار حافظ صاحب میں تو ابا کو خوش کر کے تھک گیا، 10,000 روپے بھی دیتا ہوں. کتنے پیسے چاہیے؟ 10,000 روپے. یہ لیجیے ابا جان 10,000 روپے. مجھے عمرے میں جانا ہے 1,00,000 روپے. یہ لیجیے ابا جان 1,00,000 روپے. ابے بھائی تو ابا کو کہے بغیر کیوں نہیں کرتا؟ یہ اصل مسئلہ. ابا جان ناراض اس لیے ہیں کہ تو کہے بغیر نہیں کرتا. اللہ آپ کا کام کہے بغیر کرتا نہیں کرتا؟ بتاؤ بھائی. صبح کی فجر کی نماز نہیں پڑھو پھر بھی اللہ آپ کو ناشتہ کراتا ہے نہیں کراتا ہے؟ اور جو ناشتہ آپ کر لیتے ہو وہ پکانا بنا کے نکالتا ہے نہیں نکالتا ہے؟ اصل تو بھائی دعا لینے والے کام کرو. اپنے آپ کو فن خان مت سمجھو کہ ابا کہہ رہے ہیں تو میں یہ کر رہا ہوں، شیخ کہہ رہے ہیں تو میں یہ کر رہا ہوں. شیخ نہ کہیں تم اس کی بات کو سمجھ کر دیکھ اس کا کام کرو. یہ دعا لینے والا کام. حضرت شیخ رحمہ اللہ ایک دفعہ میرے گھر آئے تو مفتی شاہی صاحب ان کے ساتھ تھے. تو میں نے سارے اپنے متعلقین کو، مریدین کو کہا تھا کہ حضرت جب آ کے بیٹھیں گے تو کوئی آدمی بھی 1 منٹ سے زیادہ بات نہ کرے. 1 منٹ بس. میں گھڑی سے دیکھتا رہوں گا اور جو 1 منٹ سے زیادہ بات کرے گا اس کو اٹھا کے پیچھے بھیجو. مشکل کام ہے نا، مشکل کام ہے نا. آپ بولے یار یہ تو بدتمیزی ہے. ہاں لیکن لوگ تو اس سے زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں نا. وہ کہانی سنانے بیٹھ جائے گا تو شادی سے لے کے اب تک کی کہانی سنائے گا. 6 بچے ہو گئے، بڈھا ہو گیا. ابے بھائی اللہ کے بندے جو کام کی بات ہے وہ کر، ورنہ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ حضرت آ کے بیٹھے، وہ ایک آدمی آیا 1 منٹ سے زیادہ. میں نے کہا بس 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 چلو راستہ پکڑو. حضرت مولانا ان کو یہ بتا دیجیے. ہاں چلو. وہ میں پرچے کر دوں. میں نے کہا بعد میں لینا پرچے، جاؤ بتاتا ہوں. مفتی شاہی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے حافظ صاحب آپ نے حضرت کو بڑا آرام دے دیا، بڑا سکون دے دیا. یہ دعا لینے والے کام ہیں. ایک دفعہ حضرت شیخ سلیم صاحب کے گھر رات کو اسٹے تھا ان کا. سلیم صاحب کی تو قیامت تک ان تک پہنچ نہیں ہوتی، لیکن میں ان کو لے کر آتا تھا. تو راستے میں حضرت کی طبیعت کچھ خراب تھی تو حضرت نے کہا کہ میرے پیٹ میں بڑا یہ ہے وہ ہے. مفتی شاہی صاحب سے کہا کہ آپ حافظ صاحب سے کہیں نا، حافظ صاحب تو اپنے آدمی، کہیں آپ ان سے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ حافظ صاحب نے اصل میں سلیم صاحب کے گھر ٹھہرا رہے. میں نے کہا آپ چھوڑے سلیم صاحب کو، یار مجھے کہیں، جو حضرت چاہتے ہیں مجھے کہیں. سلیم صاحب نہیں کریں گے تو میں خود کروا دوں گا. اول تو سلیم صاحب منع نہیں کریں گے مجھے، نہ ان کے گھر والے منع کریں، بس آپ مجھے بتا دیں. حضرت نے کہا وہ یہ ہے یہ جو بھی کچھ بات بتائی انہوں نے. میں نے وہاں پہ گھر پہ جا کے کہا بھائی سارے کام کرنا لیکن دلیا ضرور پکا دینا. مجھے معلوم ہے اس کا حال کیا ہے، میں جانتا ہوں. ناشتے میں 50 چیزیں تھیں لیکن دلیا بھی رکھا ہوا تھا. آپ یقین کر سکتے ہیں دلیا کھایا
اور چائے حضرت پیتے تھے، وہ 2 کپ چائے انہوں نے پی اور آدھے گھنٹے بعد ان کا پیٹ صاف ہو گیا. ایسے اتنی مجھے دعائیں دینے لگے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ اکبر. اصل میں دعا لینا اصل کام ہے، دعا کروائے مت کرو، دعا کروائے مت کرو. جو لوگ کہیں دعا کرو، حضرت دعا کر دیجئے، وہ بے وقوف ہے خود بھی اور حضرت کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے. کون سا تم نے ایسے کام کیا بھائی جو تمہاری دعا کریں؟ ہاں ابھی اسی سفر میں ہوا ہے. لوگ لا رہے ہیں حضرت کو پتہ نہیں کیا کیا، کوئی کچھ تحفہ دے رہا ہے، کوئی کچھ تحفہ دے رہا ہے. تو ایک آدمی میرے ساتھ وہ گیا، کہہ رہا ہے میں تو کچھ دے نہیں سکتا، میں نے آج 300 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا تھا، وہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ، آپ یقین کریں مسلسل اتنے خوش ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابے بھائی تم یہی کہہ دو کہ حضرت آج شب جمعہ تھا، میں نے 5000 دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ کو ہدیہ کیا ہے. 5000 روپے مت دو، 5000 روپے نہیں چاہیے تمہارے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آپ پیسوں کے لیے کہتے ہیں، بھائی قرآن مجید سے ثابت ہے یہ بات. 11ویں سپارے یہ بات ثابت ہے. سرکار دو عالم سے فرمایا ان سے پیسے لو اور ان کا تزکیہ کرو. آج 11واں سپارہ دوسرا رکوع جاؤ، جا کے دیکھو، پتہ چلے گا تم کو. کہیں اندر تکبر مال کا ہوتا ہے، کہیں اندر تکبر علم کا ہوتا ہے. ہاں کبھی علم کا بھی تکبر ہوتا ہے، میں بہت بڑا خطیب ہوں، میں کسی دوسرے کو بڑھا دو، اس سے بات کرواؤ، اس سے بات نہیں کرواؤ. ابھی دیکھو سارا تکبر نکل جائے. ٹھیک ہے، یہ 4 کام وہ تھے جو میں رجب سے کہہ رہا ہوں. اب 4 کام وہ ہیں جو آپ نے رمضان المبارک میں کرنے ہیں، بہت پابندی سے، بہت پابندی سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف مفہوم یہ ہے، ان 4 کاموں میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ میں چاہتا ہوں کوئی ایسا مجھے ورد بتائیں جس سے میں یاد کروں، آپ کو یاد کیا کروں. اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. کہا اللہ ہی تو ساری دنیا کہتی، میں تو وہ خاص ہی چاہتا ہوں. فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. اب دیکھو لا الہ الا اللہ کتنا عام ہے نا. آپ ایمانداری سے بتاؤ، آپ جتنے بیٹھے ہو کتنے ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو؟ ایمانداری ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتا رہا. 100 دفعہ پڑھ لیا، 200 دفعہ پڑھ لیا، 500 دفعہ پڑھ لیا بس. ابھی میں حضرت کے پاس سے چلا ہوں، ابھی حضرت نے فرمایا 6000 دفعہ. یہ پہلا اسٹیپ بتایا، پہلا اسٹیپ کہ جو معمولات کر رہے ہیں اس کے ساتھ 6000 دفعہ اسم اعظم پڑھ لیا کریں. اور ہے وہ 18000 دفعہ. 6 بیچ میں 6 اور پھر 6 ہے 18 لیکن کہا 6. اور فرمایا مجھے رپورٹ بھی کرنا. جی اب یہ رپورٹ جو ہے نا یہ ہمیں مارتا ہے نا یار. میں حضرت آپ سے میں نے بیعت کی، میں بڑا سمجھتا کہ اتنا بڑا نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو رپورٹ کروں. رپورٹ تو میں اپنے باپ کو نہیں کرتا، آپ کو کیا کروں. رپورٹ تو میں اس کو کرتا جو مجھے پیسے دیتا ہے 5 لاکھ روپے مہینہ. آپ دے دیں 5 لاکھ، آپ کو رپورٹ کروں، ٹھیک ہے. ہاں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اس مہینے میں، خوب کثرت. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دوسری تسبیح استغفر اللہ، استغفر اللہ، بس اتنا سے کہہ دو، استغفر اللہ، استغفر